لگتا ہے کلشو خان کا یہ جو سیزن 1 ہے اس کا آخری سیزن ہونے والا ہے۔ جیسا کہ اس کے اندر جس طرح چیزیں جلدی جلدی سے دکھائی جا رہی ہیں پچھلے 3 ایپیسوڈ سے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ جیسے کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر سلطان ارحان نے جس وقت ایل جی کا سر قلم کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ تیمور تاج اس بات کے لے کر کافی زیادہ غصے میں آنے والا ہے، اور تیمور تاج بھی وہی کام کرتا ہوا دکھائی دیا جس کے لیے وہ اس سرزمینوں پر آیا تھا، یعنی اپنی طاقت کو پڑھانا چاہتا تھا اور طاقت کو شو کروانا چاہتا تھا کہ اصل حکمران میں ہی ہوں، یعنی ارحانی ہی ہے ان سرزمینوں کے۔ اس لیے وہ ان کی سرحد کے اوپر جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے سپاہیوں کے ذریعے حملہ کر کے اس ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور وہ اس کو اپنی قرارگاہ بنا لیتا کہ اب ہم نے جو جنگ کرنی ہے سلطان ارحان کے خلاف، اس کو ہم یہیں سے ہی لیڈ کریں گے۔ اس کے لیے اسے پہلے ہی جو ہوتے ہیں بہادر بے اس کا سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی ہونے والے تھے۔ تو دوسری طرف وہ یہ چاہتا تھا کہ اس پرج خاتون بھی اس کا ساتھ دے اس جنگ کے اندر، اسی لیے وہ انہیں خط بھی لکھتا ہے اور اسپرج خاتون ارحان بے کے خلاف جنگ کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور اپنی فوج بھی تیار کر لی تھی جو جنگ میں حصہ لینے والی تھی ارحان بے کے خلاف۔ تو دوسری وقت جس وقت سلطان ارحان کو یہ بات پتا چلتی کہ ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر کے اس کو ان سے چھین لیا گیا ہے، تو یہ بھی اپنی فوج کو جمع کرتے ہیں اور دونوں فوجیں آمنے سامنے نظر آتی ہیں، جہاں پر ہمیں لگا تھا کہ اچھی لڑائی کا سین دیکھنے کو ملے گا، لیکن جس طرح یہاں پر دونوں فوجوں کو دکھایا گیا اے آئی کا استعمال کر کے، وہ بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہے۔ اور پچھلے تینوں ایپیسوڈ کے اندر ہم نے اس طرح کا اے آئی دیکھا ہے جو کہ بزداگ یوز کر رہا ہے، جو دیکھنے میں ہی بہت برا لگتا ہے، اور ہم یہ بات جانتے کہ بزداگ اس سے اچھی چیزیں دکھانے میں ماہر ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بہرحال اس جنگ کے اندر تیمور تاج سے ایک بہت ہی بڑی چال چلی تھی کہ ایک کنک کا سردار تھا، وہ لگتا تھا کہ اس کے تابع ہے، اسی کا حکم مانے گا، اور جس وقت جنگ شروع ہونے والی ہوتی این اسی وقت پر وہ سردار اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پر مجبوراً شہنشاہ بے اور جارکتائی بے کو بھی اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہ اب وہ تعداد میں زیادہ تھے تیمور تاج، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہیں پر دکھایا جاتا ہے کہ ارحان بے کا سارا یہ منصوبہ تھا، یعنی جو کنک کا سردار تھا وہ اصل میں ارحان بے کا ہی وفادار تھا۔ وہ یہ سارا منصوبہ اس لیے ترتیب دیا تھا کہ جب ہم جنگ سے پیچھے ہٹیں گے تو تیمور تاش اپنی فوج کو ہمارے پیچھے بھیجے گا اور ہم جنگل کے اندر اس فوج کا خاتمہ کر دیں گے، اور ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی فوج دکھانے کے بعد صرف 20 سے 25 سپاہی آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیے، جہاں پر یہ بات سامنے ہے کہ ان کی فوج کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو دوسری طرف جس ہیڈ کوارٹر کو اس نے اپنی قرارگاہ بنائی تھی، وہاں پر وہی کنک کا سردار جاتا ہے، جیسا کہ انہیں یہی لگ رہا تھا تیمور تاج کو یہ میری طرف ہے، اور وہاں پر وہ آتش مواد لے کر جاتا ہے جہاں پر ان کو آگ لگا کر دھماکے کیے جاتے ہیں، اور ارحان بے اپنے تمام سپاہیوں کے ذریعے وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر حملہ کرنے کے بعد ان کو کافی زیادہ جب ان کے سپاہی مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ تیمور تاج وہاں پر پکڑا جا چکا تھا، این ٹائم پر اگر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو دوسری طرف وہاں پر انہیں ایک باگرنطینی کمانڈر بھی ملتا ہے جو کہ اتحاد کر لیا تھا اس نے تیمور تاج کے ساتھ۔ یہ اصل میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا تیمور تاج کی، تاکہ اس کی مدد حاصل کر کے جو اندرانیوں کا شہنشاہ ہے اس کو ہٹا کر اس کے نواسے کو وہاں پر لایا جا سکے۔ تو دوسری طرف علاؤدین بھی اپنی پوری فوج کے ساتھ ایزلی کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ ان کی مدد کے لیے نہ آ پائیں تیمور تاج کی، اور اس چیز کے لیے بہت حیرانی ہوئی کہ علاؤدین بے اپنی بہن فاطمہ خاتون کو بھیجتے ہیں ایزنک شہر کے اندر بات کرنے کے لیے کمانڈر فلیویو سے۔ اگر ویسے دیکھا جائے سٹوری کے لحاظ سے تو اس کو اس لیے دکھایا گیا جیسے کمانڈر فلیویوس اور فاطمہ خاتون کی لو سٹوری چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سین کیا گیا، لیکن یہ چیز دیکھنے میں بہت زیادہ بری لگی کہ کیا واقعی ہسٹوریکل سیریز کے اندر، یعنی ان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر، جب کسی کا محاصرہ کیا جاتا تھا شہر کا، وہاں پر کیا عورتیں بھی اس طرح وہاں پر جاتی تھی، اور یہاں پر سلطان ارحان کی یہ بہن تھی، تو کیسے وہ کسی بازدری کمانڈر کے ساتھ جا کے یہ بات کر سکتی ہے؟ یہ محض سٹوری کو مزیدار بنانے کے لیے اور صرف ان کی جو آپس میں لو سٹوری کا سین شروع ہوا ہے اس کو دکھانے کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن یہ چیز دیکھنے میں بہت ہی زیادہ مجھے تو بری لگی۔ باقی آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوسری طرف پھر وہ سپرجہ خاتون اور علاؤدین بے آپس میں ملتے ہیں، جہاں پر یہ ساری بات بتائی جاتی ہے کہ تم لوگ کہیں مدد کے لیے نہ چلے جاؤ تیمور تاج کی، اس لیے ہم نے محاصرہ کیا ہے، ہم یہاں پر حملہ کرنے نہیں آئے، نہ ہی تم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں تھی صرف ہمیں ایپیسوڈ کے لاسٹ کے 30 منٹ کے اندر دیکھنے کو ملی، باقی جو پہلے 1 گھنٹہ اور جو 40 منٹ کا ایپیسوڈ تھا وہ بس ایسے ہی تھا جیسے اس کے آلریڈی ایپیسوڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر صرف ارحان بے جو ہوتے ہیں وہ بورسا کے اندر جا کے اپنے سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، وہاں پر علاؤدین بے کو وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد
शहंशाह बे जो होते हैं वो भी बहुत ही बड़े मंसूबे के पीछे हैं। शहंशाह बे अभी वक्ती तौर पर तो यही चीज़ शो करवा रहे हैं कि वो सुल्तान orhan का साथ देने वाले हैं। लेकिन जितने भी कनक के सरदार हैं उन्होंने इनके हाथ में बैत कर ली है। जब हम उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे तिमूरताज़ इल्हानी को खात्मा हो जाएगा इस सरज़मीन से, तो मैं फिर खुल के सामने आऊँगा orhan बे के और अपनी सल्तनत कायम करूँगा जो सुल्तान orhan ने कायम की है। यानी यह भी एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है जो शहंशाह बे ने बनाया है। अब देखना कि इसको किस तरह आगे ले के जाया जाता है। तो दूसरी तरफ वही हमें दूसरों हलीमा की थोड़ी स्टोरी देखने को मिली और ख़ासकर जो लोग इंतज़ार कर रहे थे बाला खातून का, आज के एपिसोड देखने के बाद उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। आज के एपिसोड के अंदर बाला खातून की कब्र दिखा दी गई है। यानी इस चीज़ से पर्दा उठा दिया गया कि बाला खातून इस सीरीज़ में वापस नहीं आने वाली, बाला खातून मर चुकी है। जो लोग इस उम्मीद से बैठे हुए थे बाला खातून की, उनकी सारी उम्मीदें आज के एपिसोड में ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहीं पर दूसरों हलीमा का भी थोड़ा-सा लव एंगल देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ अस्पूर्जिया खातून और उरहान बे के दरमियान में थोड़ी-सी लव स्टोरी शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि इसके आने हैं उससे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें अस्पूर्जिया खातून और उरहान बे की शादी भी देखने को मिल जाए। तो दूसरी तरफ यगी से शादी के लिए राज़ी हो चुकी है फातिमा खातून। ये बात ना सिर्फ उन्होंने अपने घर वालों को बता दी है, बल्कि यगीद को पहले ही बता चुके थे। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर यगीद का जो बाप है शहंशाह बे और दीदार खातून बाकायदा तौर पर उरहान बे से इसकी शादी की बात भी करे। ओवरऑल एपिसोड अच्छा था पिछले एपिसोड से कंपेयर किया जाए। बाकी अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है और जिस तरह एपिसोड का एंड किया गया जहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई कि उरहान बे मारने वाले हैं वहाँ पर तिमूरताज को, जैसे कि जंगल के अंदर उसको पकड़ लिया था, लेकिन लगता नहीं है यहाँ पर उरहान बे यहाँ पर तिमूरताज को मारेंगे। उसको ऐसा ही मारा नहीं जाएगा, इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ट्विस्ट लाया जाएगा और इसके लिए अब हमें पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा और हफ्ता इंतज़ार करने के बाद वो ट्विस्ट खुलकर सामने आएगा। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।